گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو محمد امام جعفر صادق کے حالات و مناقب پر اور آپ کے فضائل پر گفتگو کریں گے۔ آپ کا نامی جعفر ہے، کنیت ابو محمد ہے اور لقب جو ہے وہ صادق ہے۔ آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ بیٹے ہیں، بڑے صاحبزادے ہیں امام محمد باقر کے۔ امام محمد باقر بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے۔ حضرت امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت مولا علی کے۔ آپ حضرت مولا علی کی اس اولاد سے ہیں جو حضرت فاطمہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی۔ یہ ہوا آپ کے داد کے خاندان کا شجرہ نسب کے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف حضرت امام جعفر صادق کی جو امی کا خاندان ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی جو امی ہے ان کا نام ام فروا ہے۔ ام فروا بیٹی ہیں قاسم کی، قاسم بیٹے ہیں محمد کے، محمد بیٹے ہیں ابو بکر کے۔ حضرات اب بات کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی نانی کی بات کرتے ہیں۔ نانی کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق جو ہے آپ کی نانی کا نام اسما بنت عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر کے۔ حضرات بات کچھ آسان لفظوں میں آپ کو کہوں تو وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے 2 بیٹے ہیں، اب ایک کا بیٹا ہے ایک کی بیٹی، ان دونوں کی شادی ہوتی ہے اور ان سے بیٹی پیدا ہوتی ہے ام فروا، جن کا نام جو امی ہے حضرت امام جعفر صادق کی۔ حضرات ایک پوتا ہے حضرت صدیق اکبر کا، ایک پوتی ہے حضرت صدیق اکبر کی۔ اب دونوں کی آپس میں شادی ہوتی ہے تو بچی پیدا ہوتی ہے ام فروا۔ یہ پڑپوتی ہے کس کی بلا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اب اس کی شادی ہوتی ہے امام محمد باقر سے۔ امام محمد باقر اور ام فروا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام امام جعفر صادق ہے۔ حضرات امام جعفر صادق ہے۔ اب یہ کیا کمال بات ہے کہ اب وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام جعفر صادق ہے، جو صدیقی خاندان جس کے ننیال ہیں اور داد کے جو ہیں وہ علوی و فاطمی ہیں، حضور کا خاندان ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے، اس لیے اب ان لوگوں کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ جو حضرت صدیق اکبر کو کافر کی راٹ لگاتے ہیں، انہیں حضرت صدیق اکبر کے ایمان پر شک ہوتا ہے۔ اب ان کو یہ شرم اور حیا نہیں چاہیے کہ دیکھیں امام محمد باقر جو ہیں ان کی بیوی جو ہے ان کا نام ام فروا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں آپ نے اپنی کسی بچی کی شادی کرنی ہو یا اپنے بچے کی شادی کرنی ہو، آپ اعلیٰ خاندان کرتے ہیں، کسی کو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور یار ویکھیں ساڈے خاندان دے معیار دے مطابق ہوئے، ساڈا شاہ جی آ خاندان دے اگوں جڑا رشتہ لبنا ہے وہ بھی کسی اعلیٰ خاندان چ ہونا چاہیے کہ یار کسی بندے 4 بیٹے ہون تو خاندان دا ذکر ہوئے تو پتہ لگے یار کسی اعلیٰ خاندان دے اندر انہاں منڈا ویایا ہے۔ امام زین العابدین اپنے بیٹے کے لیے بچی کو تلاش کرتے ہیں، امام محمد باقر کے لیے امام زین العابدین اپنی بہو کا انتخاب کرتے ہیں تو دیکھیں کس خاندان میں کرتے ہیں، صدیقی خاندان، اور انتخاب ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر کی پوتے کی اولاد، یعنی کہ حضرت صدیق اکبر کی پڑپوتی کا انتخاب ہوتا ہے پھر امام باقر کی شادی کی جاتی ہے حضرت ام فروا سے۔ وہ لوگوں کو حیا نہیں چاہیے جو ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی اپنی بیٹی، سگی بیٹی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، جن کا نام حضرت عائشہ صدیقہ ہے، ام المؤمنین۔ اب امام جعفر صادق حضرت صدیق اکبر سے کتنا پیار کرتے تھے اب تو یہ دیکھنا ہوگا۔
حضرت امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے مجھے جتنی حضرت علی کی شفاعت کی امید ہے اتنی ہی امید حضرت ابو بکر کی شفاعت ملنے پر بھی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے۔ کیا مطلب کہ میری نانی بھی حضرت صدیق اکبر کے خاندان سے ہے اور میری امی بھی حضرت صدیق اکبر کے خاندان سے۔ یار بڑا چاہ ہوتا ہے نا اپنے نان کے خاندان جانے کا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اپنی نانی کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں بڑا پیار ہوتا ہے اپنے نان کے سے۔ اب حضرت امام جعفر صادق کو کتنا پیار ہوگا اپنے نان کے خاندان سے؟ حضرت امام جعفر صادق اپنی نانی سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، اور مائیں تو سب کو عزیز ہوتی ہیں نا، ہیں؟ اپنی ماں سے کتنا پیار ہوگا ام فروا سے۔ آج لوگ ڈھیلا سموں کر کے بات کر دیتے ہیں، بغیر تو تمہیں شرم آنی چاہیے حضرت امام جعفر صادق کی نسبت کا ہی حیا کر لو کہ ان کی والدہ صدیقی خاندان سے۔ اچھا، اب یہاں پر بات ہو، اب جو اگلی کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو شعب الایمان میں امام بہقی نے لکھا ہے کہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے، میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب نہ ہو، میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو، میری اہل بیت سے اسے اپنے گھر والے زیادہ پیارے اور محبوب نہ ہو۔ یعنی کہ حضور فرماتے ہیں میرے نال پیار کرنا ہے، اپنی طرف سے حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے پیار کرنا ہے تو اپنی اس جان سے بڑھ کر پیار کرنا ہے، میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب سمجھنا ہے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرنا ہے، میرے گھر والوں سے اپنی اولاد سے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیار کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اب محبوب کو جس سے محبت ہوتی ہے محب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ میرا کوئی دوست ہے، اس کا کوئی دوست ہے، اب میں بھی اس کو دوست رکھوں، کیوں؟ یہ میرے یار دا یار ہے۔ اب میں ان بے شرموں کو جو حضرت امام جعفر صادق کے رشتہ داروں پر اعتراض کرتے ہیں، جو حضور کے رشتہ داروں پر اعتراض کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی بانو، حضور نے فرمایا میری اہل بیت کو، میرے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے محبوب رکھو، میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرو۔ اور بے شرمو، جن سے نبی کی اولاد نے پیار کیا ہے، جن سے نبی کے گھر والوں نے پیار کیا، جہاں انہوں نے رشتہ داری کی ہے، تو کم سے کم اپنی زبان کو لگام تو دو۔ اور بے لگاموں دعویٰ کرتے ہو محبت علی کا، دعویٰ کرتے ہو حب اہل بیت کا، اور پھر اہل بیت نے جہاں پر رشتہ داریاں کی ہیں ان پر تبرہ بازی کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اب دیکھیں علمی مقام کتنا ہے حضرت امام جعفر صادق کا۔ حضرت امام اعظم حنفیوں کے عظیم امام جو خود علم کا ایک سمندر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمد سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ آپ نے بھی حصول علم دین کے لیے 2 سال تک امام جعفر صادق کی خدمت کی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں نے 2 سال جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں وہ نہ گزارے ہوتے تو آج نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ اپنی طرح سے آج ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا کہ جو وقت میں نے امام جعفر صادق کی خدمت کرنے میں گزارا اگر وہ نہ گزارا ہوتا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک حضرت امام جعفر صادق کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا رہا، میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے تو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کہ مطالعے میں مشغول دیکھا ہے۔ پھر میں نے آپ کو دوسرا کام یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ تلاوت قرآن ہی کرتے رہتے تھے۔ تیسرا کام یہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ آپ روزہ دار ہوتے تھے۔ 3 چیزیں، پہلے آپ مطالعہ کرتے رہتے، دوسرا آپ تلاوت قرآن کرتے رہتے، تیسرا آپ روزے سے ہوتے تھے۔ حضرات، اب اگلی بات جو ہے وہ دکھتی راہ پر ہاتھ رکھنے کی ہے۔ وہ یوں ہے کہ حضرات، خلیفہ منصور نے ایک رات اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں امام جعفر صادق کو
قتل کیوں؟ وزیر نے عرض کیا بادشاہ سلامت وہ بندہ جس نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی ہو، دنیا کو چھوڑ دیا ہو، ایسے شخص کو قتل کرنا یہ اچھا کام نہیں اور آپ کی حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ تاکہ میں امام جعفر صادق کو قتل کیوں؟ وزیر نے عرض کیا بادشاہ سلامت وہ بندہ جس نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی ہو، دنیا کو چھوڑ دیا ہو، ایسے شخص کو قتل کرنا یہ اچھا کام نہیں اور آپ کی حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ کیسی مصلحت ہے کہ آپ اس شخص کو قتل کر رہے ہیں جو دنیا داری کو چھوڑ چکا ہے، دنیا کو چھوڑ کر علیحدہ گوشہ نشین ہو چکا ہے۔ حضرات، بادشاہ نے غضب و جلال کے ساتھ کہا تو میرا وزیر ہے، میں تیرے کو مشورے نہیں منگے، جو میں کہا اس پر عمل کرو۔ وزیر نے مجبوراً عمل کرتے ہوئے وہ حضرت امام جعفر صادق کو لینے گیا۔ بادشاہ اپنے جو اس کے ارد گرد لوگ تھے انہیں کہتا ہے کہ جب میں سر کو ہلاؤں، غلاموں سے کہتا ہے جب میں اپنے سر کو ہلاؤں، یعنی کہ تاج کو ہلاؤں، جس طرح امام جعفر صادق اندر داخل ہو تو میں اپنے تاج کو ہلاؤں تو آپ تلوار سے اسے قتل کر دیں۔ غلاموں نے کہا جی ٹھیک ہے، جس طرح آئیں گے ہم اسی طرح کریں گے جس طرح بادشاہ سلامت آپ کا حکم، جیسے وہ داخل ہوں گے ہم قتل کر دیں گے۔ اب ادھر امام جعفر صادق داخل ہوتے ہیں کہ دیکھیں کیا بات ہے، امام جعفر صادق داخل ہوتے ہیں تو ادھر سے بادشاہ سلامت خود استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اب کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہے، خود اپنی کرسی پر بٹھاتا ہے۔ عالم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں کے دروازوں پر جائے، عالم کی یہ شان ہے کہ حکمران اس کے دروازے پہ ہیں۔ اب امام جعفر صادق کہنا حضور دسو کوئی تانوں کوئی حاجت، کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی ضرورت ہوئے؟ آپ نے فرمایا مینوں ایک ہی حاجت ہے کہ آئندہ مینوں تو اپنے دربار چ نہ بلائے، تاکہ میری جڑی عبادت ریاضت خلل تیرے دربار دے وچ آن دی وجہ نال پیندا وہ نہ پوے۔ کیا کمال بات ہے کہ تیرے دربار میں آنے کی وجہ سے میری عبادت میں خلل پڑتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ منصور نے وعدہ کیا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ الوداع کیا، اور آپ کے اس روب اور دبدبے کی وجہ سے روایت میں آتا ہے 3 دن تک وہ بے ہوش پڑا رہا، 3 دن اور رات وہ بے ہوش رہا۔ بعد میں آتا ہے 3 نمازوں کی قضاء کا جو وقت ہے اس وقت تک بھی بے ہوش رہا۔ اور یہ حالات وزیر اور غلام دیکھ کر حیران ہوئے۔ جب ہوش آئے تو پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں تاج ہلاؤں گا تو سر گردن سے جدا کر، تو آپ بادشاہ سلامت اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کہنے لگا تم نے جعفر صادق کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے جب وہ اندر آئے تھے ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا کہ اس اژدہا کے جو جبڑے ہیں ان میں میرا چبوترا اور جو میں کھڑا تھا وہ سارے کا سارا اس کے جبڑوں میں آ گیا تھا۔ اور اس نے مجھے اپنی زبان سے کہا اگر ذرا جی بھی گستاخی کی نا امام جعفر صادق دے بارگاہ دے اندر تو میں تینوں تیرے چبوترے سمیت ہی نکل آیا۔ اب مجھے یہاں پر نا ایک حضور کی زندگی کا بھی واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرات ابو جہل جو ہے اس نے ایک یتیم کی کفالت اپنے ذمے لی ہوئی تھی۔ اب وہ یتیم ایک دن آیا، اس نے کہا ابو جہل مجھے پہننے کے لیے کپڑے دو۔ ابو جہل کہ چل چل ہے نہیں کوئی بھی کپڑے۔ اب وہ روتا ہوا باہر نکلتا ہے، باہر بیٹھے ہوتے ہیں مکہ کے قریشی جو ہے نا کفار تھے، جو صاحب ایمان نہ ہوئے، وہ سردار بیٹھے ہوئے قریشیوں کے سردار۔ انہوں نے آکھیا کہ انج کر تو محمد بن عبداللہ کو جا، انہوں کہہ جا کہ ابو جہل کو تیرا مال لے لے۔ آپ نے انہوں بعد تو صلاح بنائی کہ یہ جا کے لے آئے گا محمد بن عبداللہ نقل کفر نہ بادشاہ جائے، ابو جہل کو مال منگے گا تو ابو جہل نے مال کو نہیں دینا، تو اسی ویکھ کے ہساں گے مذاق کران گے۔ ادھر صلاح بنائی۔ ابو جہل نے انہوں نے آخیا ٹھیک ہے جدوں آن کے کھلوئے اج کوئی نہ بیٹھے رہا ہے۔
बच्चे ने जाके आकर सोने मेरा माल ही तो अबू जाल खाना लै दवा, वेखो मेरे तन ते कपड़े भी नहीं। ते अबू जाल ने मेरी कफालत का जिम्मा लिया है तो मेरे माल से कब्जा करके बह गया। आपने बाजू पकड़े तो चल फिर चलिए, आपने फरमाया चला फिर मैं तेन माल लै दा। केड़ी बात चाह के उस बच्ची की तीप ने मंगे है। ताई वो शायर आंदा है, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला है। हजूर गए तो जो अबू जाल ने वेख्या खलो गया, आंदा हाँ जी जीप दीजिए, दसो मरहबा या मुहम्मद, किस तरह आना, मैं इस बच्चे का माल क्यों नहीं देता। उन्हें फौरन माल दिता तो आप वह माल बच्चे का लैके वापस आ गए। तो वह बच्चा भी आंदा होना, वो नबियों में रहमत का लकब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का बावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। कुरैशियां दे जेड़े वो सरदार बैठे सन काफर जेड़े, उन्हें आख्या, उन्हें कहा अबू जाला उदों तो बड़े टौर नाल आना से जो मैं नहीं माल देना। असां भी तंजन आख्या सी कि मुहम्मद बिन अब्दुल्ला आएगा, नकले कुफर ना बाशद नाउज़ बिल्ला, तो तू उन्होंने माल नहीं देना तो असां वेख के तेरा हसांगे, मजाक उड़ावांगे। तो अंदर तुसां सिर्फ मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ही वेखे है, उन्होंने सच्चे खब्बे बंदे नहीं वेखे। आंदा की बंदे हैं की सी, आना उन्होंने सज्जे खब्बे बंदे हैं, उन्होंने को नेजा सी। जे मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्ला की गल ना मनता, उन्हें मैनू चीर के रख देना सी। मैं पढ़ी ये बात हज़रत इमाम जाफर सादक की कि असदाब वाली, मैंने कहा आज भी नबी की जो वरासत है ना, उन्होंने फरमाया नबियों की वरासत इल्म है। आज भी जो नबी की वरासत को हासिल करता है ना, नबी का वारिस फिर किसी मैदान में हारता नहीं, हर मैदान में फतह मिलती है। और फिर मैं इतने करदा गल, मेरा दिल करता है वो मैं बात करूँ। ने देखा होगा पिछले दिनों नाम सिर्फ मौलवी होना, सुन्नियां दा मौलवी, चार बंदे दे मगर लगन वाले है नहीं, चलो फड़ के 16 MP के तहत बंद है, ठीक हो गया जी। कल अदम तहरीक से ताल्लुक आप नहीं पढ़े गया, भरा इत्थे ही घर ही वो दे दो परचा, 2 महीने भरा ने अंदर काट डाने। मैं की वेखे हजरात, चंद दिन गुजरे ने, 2 महीने रह के साढ़े मौलवी पीर अंदरों आए ने, उन्हें निकल के फिर उन्हें ही आख्या नमूसे रिसालत आस्ते एक बार गए, अगली बारी फिर भी आ गई, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह के सोहने महबूब की खातर गए हैं। हजूर फरमाया कि ना मेरे नाल प्यार करो, क्यों अल्लाह मेरे नाल प्यार करता है। तो जे गए सोहने के नां तो एक बार की फिर भी टुर के कोई गल नहीं। तो साढ़े बच्चे भी दीन तो कुर्बान हुए, कोई टेंशन नहीं। मैं एक वाद चौधरी वेख्या बड़ियां गल्लां करदा सी, ये कल अदम तहरीक है, ये कल अदम तहरीक है, ये फलां तहरीक है, ये इस तरह है, ये उस तरह है। जो अपनी वारी आई ने चौधरी साहब की 3 दिन अंदर रहन तो बाद उन्हें कहा गल इस तरह, बच्चियां की याद आती, काशफ अब्बासी ने पूछा बच्चियां की याद आती, उन्हें आख्या रोन लग पिया। मैं क्या जा उन्होंने बड़े टौर नाल आना है। शहबाज के 27 दिन अंदर रहा तो आंदे रोया है। और जनाब आदम सवाती वो भी रोया है जेलों निकल के। मैं क्या बेशर्मो हया नहीं आती, उलामा 60 दिन अंदर रखिया, तुसां थोड़ी गल की कई तो बेचारे कई महीने अंदर कढ़ाए हो रखिया है, तो उन्हें निकल के फिर आख्या है ये एक जान के हज़ारा भी हों तो सोने के नाम तो कुर्बान कर दिए। बात जो करने जा रहा हूँ वो यही है कि नबी की जो वरासत है, जो बंदा उसको हासिल कर लेता है, उसको ले लेता है, उसको पा लेता है, वो किसी मैदान में फिर झुकता नहीं बल्कि खड़ा रहता है। फिर अल्लाह उसकी मदद के लिए किसी न किसी को भेज देता है। जिस तरह हज़रत इमाम जाफर सादक की मदद के लिए अल्लाह ने अज़दार को भेजा, जाके मंसूर को दस दे जे मेरे इस बंदे की गुस्ताखी की तो तेनों मैं तेरे चबूतरे समेत ही लगा देना है। हज़रात
اور امام جعفر صادق کے جو شاگرد ہیں حضرت امام اعظم، آپ سے کسی نے پوچھا نبی پاک کے متعلقین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمائے بیٹیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، ساتھیوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور جوانوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ افضل ہیں۔ انشاءاللہ کار یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔